میں امداد سمرو بات حد سے آگے نکل گئی ہے۔ فوج نے عمران خان کے خلاف بڑی کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور عمران خان صاحب نے بھی الزامات کے بعد اب سوالات اٹھا لیے ہیں۔ پرویز الہی صاحب عمران خان صاحب کے پاس جا کر پہنچے ہیں اور انہوں نے بھی عمران خان صاحب سے حالات اور معاملات پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ جو صورتحال ہے اب اس پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ آخر کار اب کیوں، اس وقت کیوں عمران خان صاحب کے الزامات کا جواب یا اس پر وضاحت یا اس پر غم و غصے کا اظہار فوج کے ادارے کی جانب سے کیا جا رہا ہے۔ اور سوال یہ بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب اب کیوں جو پراکسی لڑ رہے تھے، جو کبھی اداروں کا کندھا استعمال کر رہے تھے، کبھی نام لیے بغیر الزامات لگا رہے تھے، انہوں نے نام لینا کیوں شروع کر دیے ہیں۔ آج صبح کا جو میرا ولاگ تھا میں نے اسی پر بات کی تھی، لیکن اس وقت تک ISPR کا موقف سامنے نہیں آیا تھا۔ انتہائی سخت موقف سامنے آیا ہے۔ عمران خان صاحب نے ایک دو روز پہلے ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اور اپنے جو انٹرویوز وغیرہ ہیں اس میں اب انہوں نے فیصل نصیر جو ہیں ڈی جی سی ISI کے، ان کے اوپر براہ راست نام لے کر الزام لگانا شروع کر دیے ہیں کہ جی وہ ان کو قتل کروانا چاہتے ہیں۔ یہ الزام وہ پہلے بھی لگاتے رہے ہیں، کبھی ڈرٹی ہیری کہہ کے، کبھی کچھ کہہ کے۔ تو سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ جی اب کیوں فوج نے اس معاملے پر لب کشائی کی ہے، کیوں غم و غصے کا اظہار کیا ہے یہ، اور پھر کہ آصف زرداری اور شہباز شریف اور پوری حکومت عمران خان صاحب کے اس بیان کے اگینسٹ کیوں سامنے آ گئی ہے۔ اس کے کئی وجوہات ہیں، کئی چیزیں ہیں۔ پہلے تو میرا خیال ہے میں جو اسٹیٹمنٹ ہے DG ISPR کی وہ ذرا آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جی جو الزامات عمران خان صاحب نے لگائے، عمران خان صاحب نے کا کہنا ہے کہ DGC جو ہے میجر جنرل فیصل نصیر وہ ان کو قتل کروانا چاہتے ہیں۔ پھر عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ ان کو زہر دینے کی کوشش کی گئی، وزیر آباد میں قتل کرنے کے بعد ڈرپ میں زہر دینے کی کوشش کی گئی، ان کے گھر کے اوپر حملے کیے گئے۔ اس کے علاوہ 18 مارچ کو جب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہونے گئے تھے توشہ خانہ ریفرنس میں فرد جرم عائد کروانے کے لیے، تو وہاں پر بھی نامعلوم افراد ان کو قتل کرنے کے لیے وہاں پر بھیجے گئے تھے اور انہوں نے وہ دیکھ لیے تھے۔ ان کو سینئر پولیس افسروں نے عمران خان صاحب کے بقول بتایا تھا کہ جی یہ منصوبہ ہے، لہٰذا وہاں سے میں بچ نکلا، وہاں سے میں بھاگ نکلا۔ اگر میں گاڑی سے اترتا، اگر میں عدالت کے اندر جاتا تو مجھے قتل کر دیا جاتا۔ یہ عمران خان صاحب نے بات ہائی کورٹ کے اندر کی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ میں بھی عمران خان صاحب نے بات کی ہے کہ جی میرے ساتھ یہ ہونا تھا۔ میرا سوال پریس ریلیز پڑھنے سے پہلے اب بھی وہی ہے کہ جب عمران خان صاحب عدالتوں میں، وہ بھی ہائی کورٹ لیول کی عدالت میں کھڑے ہو کر اگر کسی سینئر آفیشل پر، وزیر اعظم پر، وزیر داخلہ پر یہ الزام لگائیں کہ وہ ان کو قتل کروانا چاہتے ہیں اور ان کے پاس ان کی اس بات کی انفارمیشن ہے، تو عدالتوں کو ظاہر ہے وہ عدالتوں میں جب بات کر رہے ہیں تو عدالتوں سے اپنا تحفظ مانگ رہے ہیں، تو کیا عدالتوں کو یہ نہیں چاہیے کہ عمران خان صاحب سے وہ ثبوت مانگے اور عمران خان صاحب کو تحفظ فراہم کریں؟ مگر عدالتیں عمران خان صاحب کی وہ بات سن کر معاملے کی کارروائیاں جو ہوتی ہیں وہ آگے بڑھا رہی ہوتی ہیں، اس پر کوئی سوال نہیں ہوتا، کوئی جواب نہیں ہوتا۔ عمران خان صاحب روسٹم پر آتے ہیں اور اپنی بات کر کے الزام دہرا کے چلے جاتے ہیں عدالت کے اندر۔ یہ پریس کانفرنس نہیں ہے۔ پریس کانفرنس میں بھی صحافی سوال کرتے ہیں کہ جی آپ جو بات کر رہے ہیں آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ عدالتوں میں ایسی بات نہیں ہوتی۔ اتنا ضرور ہوا کہ لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان صاحب کو کہا تھا کہ جی آپ بے فکر ہو جائیں، آپ کا عدالت آپ کی حفاظت کرے گی۔ یہ نہیں پوچھا گیا تھا کہ جی آپ کے پاس ثبوت کا کیا ہے۔ یہ سوال بنتا ہے۔ ہم یہ قطعاً نہیں کہہ رہے کہ عمران خان جو الزام لگا رہے ہیں وہ سراسر جھوٹے ہوں گے، لیکن جب یہ الزام عدالت کے فورم پر کھڑے ہو کر لگایا جاتا ہے تو پھر عدالتوں میں اس سوال پر جرا ہونی چاہیے، نہیں ہوتی۔ وکیل کریں، آج کل تو خیر ہمارے جو سپریم کورٹ میں معاملات چل رہے ہوتے ہیں اس میں تو جج صاحبان خود بھی جرا کر رہے ہوتی ہے، جج صاحبان کرتے بھی ہوتے ہیں۔ تو مذمت کی گئی ہے جی ISPR کی جانب سے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ چیئرمین PTI عمران خان بغیر ثبوت انتہائی بے بنیاد الزامات لگائے انہوں نے۔ حاضر سرحد فوجی افسر پر بغیر ثبوت الزامات انتہائی غیر ذمہ دارانہ ہیں۔ متعلقہ سیاسی رہنماؤں سے ان کو مشورہ دیا گیا کہ وہ جھوٹے الزامات لگانا بند کریں اور جھوٹے الزامات کی بجائے قانونی راستہ اختیار کریں، ثبوت ہے تو سامنے لے کر آئیں۔ من گھڑت اور بدنیتی پر مبنی الزامات انتہائی قابل مذمت اور ناقابل قبول ہیں۔ 1 سال سے وتیرہ رہا ہے فوجی اور انٹیلیجنس افسران کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور سیاسی مقاصد کے لیے سنسنی خیز پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ یہ بات جو ہے یہ عمران خان صاحب کا وتیرہ رہا ہے، انہوں نے سیاسی مقاصد کے لیے سنسنی پھیلاتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھ لیں 1 سال ہوا ہے، ابھی 1 سال
تقریباً 1 مہینہ ہو چکا عمران خان صاحب کی حکومت کے خاتمے کو۔ عمران خان صاحب نے 27 مارچ کو 2022 کو پریڈ گراؤنڈ کے جلسے میں سائفر لہرایا تھا اور وہ کہا تھا کہ جی ان کے خلاف ایک سازش کی گئی ہے، بیرونی سازش کے تحت ان کی حکومت گرائی جا رہی ہے، تحریک عدم اعتماد ایک عالمی سازش کا نتیجہ ہے۔ اس کے بعد اسی بنیاد پر 3 اپریل 2022 کو تحریک عدم اعتماد مسترد کر دی گئی تھی کہ جی ایک امریکی سازش ہے، بین الاقوامی سازش ہے، اس کی وجہ سے کسی سازش کے تحت حکومت کے خلاف آنے والی تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، ڈپٹی اسپیکر نے مسترد کر دی تھی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں عمران خان صاحب نے ایک ماحول بنایا، عمران خان صاحب اس کے بعد اس سے پیچھے ہٹ گئے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ جی یہ امریکی سازش نہیں تھی۔ اب جب وقت گزرا تو مجھے پتہ چلا کہ امریکی سازش نہیں تھی، سازش امپورٹ نہیں ہوئی تھی، یہاں سے ایکسپورٹ ہوئی تھی۔ جنرل باجوہ نے میرے خلاف یہاں سے حسین حقانی کو لابنگ کے لیے بھیجا، اور لابنگ کیا تھی کہ جی عمران خان جو ہیں اینٹی امریکہ ہیں اور باجوہ پرو امریکہ ہیں، لہٰذا عمران خان کی حکومت ختم کرو، باجوہ آپ کے مقاصد جو ہے وہ یہاں پر سرو کریں گے۔ یہ عمران خان صاحب کا۔ پھر حسین حقانی سے بھی نیچے آ گئے تھے، پھر انہوں نے کہا کہ جی محسن نقوی نے یہ سازش کی ہے۔ تو عمران خان صاحب اس طرح سیاسی مقاصد کے لیے سنسنی خیزی پھیلاتے رہے۔ آصف زرداری کا نام لیا، آصف زرداری انٹیلیجنس اداروں کے ساتھ مل کر اور دہشت گردوں کو انہوں نے پیسے دیے، مجھے قتل کروانا چاہتے ہیں۔ اب وہ نام نہیں لے رہے عمران خان صاحب۔ آ جا کر اب میجر جنرل فیصل نصیر پر ان کی سوئی اٹک گئی ہے، وہاں پر رکے ہوئے۔ کیوں؟ یہ امپورٹنٹ سوال ہے، کیوں؟ اچھا جی، آگے چل کر آئی ایس پی آر جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی سیاسی مقاصد کے لیے اشتعال انگیز سنسنی خیز پروپیگنڈا سے نشانہ بنایا جاتا ہے فوجی افسران کو۔ ادارہ غلط اور بدنیتی پر مبنی بیانات اور پروپیگنڈے پر قانونی کارروائی کا حق رکھتا ہے۔ اب یہ تو ہو گیا ڈی جی آئی ایس پی آر کا بیان، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ سنسنی پھیلائی جا رہی ہے، یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے۔ اب یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ کیوں عمران خان صاحب کیوں ایک افسر کا نام لے رہے ہیں؟ ظاہر ہے عمران خان صاحب کے اس میں کئی مقاصد ہوں گے۔ پہلے عمران خان صاحب کے سوالات، پھر اس کا جواب ہم لے لیتے ہیں۔ اپنا جو جواب میرے خیال میں جس کی وجہ سے عمران خان صاحب یہ کر رہے ہیں۔ اب عمران خان صاحب نے، کیونکہ آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھی، بلکہ کل، اور آصف زرداری صاحب نے بھی عمران خان صاحب کے جو اپنا ڈی جی سی میجر جنرل اپنا فیصل نصیر صاحب کا نام لینے کے بعد انہوں نے اس کے خلاف کہا تھا کہ یہ قابل قبول نہیں ہے انٹیلیجنس اداروں کے خلاف، فوجی افسران کے خلاف اس طرح کے الزامات لگانا۔ آصف زرداری نے کہا کہ جی بہت ہو گیا، اب بس، اور عمران خان صاحب اپنے زوال کی طرف جا رہے ہیں۔ اور شہباز شریف صاحب نے کہا کہ حکومت خاموش نہیں بیٹھے گی، حکومت جو ہے وہ کارروائی کرے گی۔ عمران خان نے اس پر شہباز شریف صاحب کا جو ٹویٹ تھا، اس ٹویٹ کے اوپر کوٹ ٹویٹ کیے ہیں، سوال کیے ہیں، کیا ایک ایسے شخص جو گزشتہ چند ماہ کے دوران 2 قاتلانہ حملوں کا نشانہ بنا، اب دوسرا قاتلانہ حملے کا نہیں پتہ۔ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں ایک قاتلانہ حملہ تو پتہ ہے سب کو کہ وہ جو ہوا تھا وزیر آباد میں، دوسرے کا نہیں پتہ۔ دوسرا میرا خیال ہے کہ جو گھر کے اوپر پولیس آئی تھی ان کو گرفتار کرنے اور اس کو مزاحمت کیا گیا تھا اریسٹ وارنٹ کو، وہ ہو سکتا ہے، یا پھر 18 مارچ کو جب عدالت میں عمران خان صاحب پیش ہونے گئے تھے جتھے لے کر، اور پی ٹی آئی کے لوگوں نے ہی عدالت کے اوپر دھاوا بولا تھا، پتھراؤ کیا تھا، یہاں تک کہ مظاہرین کی طرف سے پولیس پر بھی آنسو گیس کے شیلنگ کی گئی تھی۔ تو اب اس کو کہہ رہے ہیں 18 مارچ والے کو، یا 14 یا 15 مارچ والے کو کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب، کس کو کہہ رہے ہیں کچھ نہیں پتہ۔ 2 قاتلانہ حملوں کا نشانہ بنا کے طور پر میں شہباز شریف سے ذیل سوالات پوچھنے کی جسارت کر سکتا ہوں۔ نمبر 1، بطور پاکستانی شہری کیا مجھے یہ حق حاصل ہے کہ میں ان لوگوں کو نامزد کروں جو میرے خیال کے مطابق مجھ پر قاتلانہ حملے کے ذمہ دار تھے؟ مجھے مقدمے کے اندراج کے قانونی اور آئینی حق سے محروم کیا گیا۔ دوسرا، کیا شہباز شریف کی ٹویٹ کا مطلب یہ ہے کہ فوجی افسران قانون سے بالاتر ہیں یا وہ کسی جرم کا ارتکاب نہیں کر سکتے؟ اگر میں ان میں سے کسی کے بارے میں ہمارا خیال یہ ہے کہ اس نے کوئی جرم کیا ہے تو اس سے ادارہ کیسے بدنام ہوتا ہے؟ نمبر 3، کون اتنا طاقتور تھا کہ پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت کے باوجود وزیر آباد جے آئی ٹی کو سبوتاژ کر سکتا؟ نمبر 4، کیا شہباز شریف بتا سکتے ہیں کہ 18 مارچ کو میری پیشی سے پہلے والی شام آئی ایس آئی نے اسلام آباد کے جوڈیشل کمپلیکس پر کیوں پوری طرح قبضہ کر لیا؟ آئی ایس آئی کے لوگوں نے سی ٹی ڈی اور وکلا کا روپ کیوں دھار رکھا تھا؟
ISI کے لوگوں کی وہاں موجودگی کا مقصد کیا تھا اور ان کا جوڈیشل کمپلیکس میں کام ہی کیا تھا؟ اگر شہباز شریف ان سوالات کے سچ پر مبنی جوابات دے سکیں تو ان سب سے ایک ہی طاقتور شخص پلس اس کے ساتھیوں کا سرغنہ ملے گا جو سب قانون سے بالا تر ہیں۔ چنانچہ وقت آ گیا ہے کہ ہم باضابطہ اعلان کریں کہ پاکستان میں محض جنگل ہی کا قانون رائج ہے، جہاں جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا رواج کار فرما ہے۔ اب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب، طاقتور کے اوپر اگر الزام لگتا ہے تو پاکستان میں اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی، مگر یہاں سوال یہ ہے کہ ایک JIT عمران خان صاحب نے اپنی حکومت کے دوران پنجاب میں بنوائی تھی وزیر آباد کے حملے کی، اس JIT کی رپورٹس کدھر ہیں؟ وہ کیا سامنے لے کر آئیں؟ دوسرا، عمران خان صاحب خود عدالتوں میں پٹیشنز دائر کر کے مقدمہ کیوں نہیں دائر کروا رہے؟ عمران خان صاحب کو تو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے 1 منٹ سے پہلے ریلیف مل جاتا ہے، وہاں جا کر کریں، کیوں نہیں کرتے؟ عمران خان صاحب کا جو امریکی سازش والا بیانیہ تھا، وہ جو الزام تھا، وہ 3 اپریل کے بعد کا جو سو موٹو نوٹس تھا جس کا فیصلہ 7 اپریل 2022 کو ہوا تھا، اس میں سپریم کورٹ خود کہہ چکی ہے کہ کوئی بیرونی سازش نہیں ہے۔ تحریک عدم اعتماد ایک ٹوٹل آئینی اور جمہوری قدم تھا جو عمران خان کو ہٹانے کے لیے اٹھایا گیا۔ اب اس معاملے میں عمران خان صاحب میں ہو سکتا ہے میں بے خبر ہوں، عمران خان صاحب نے کوئی پٹیشن دائر کی ہو ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں، اگر دائر کی ہے تو اس پر اگر کوئی فیصلہ ابھی تک نہیں آیا مقدمہ درج کرنے کے لیے شہباز شریف، رانا ثناء اللہ اور میجر جنرل فیصل نصیر پر، تو عمران خان صاحب اس میں اپنا دوبارہ درخواست دائر کر سکتے تھے عدالت میں کہ جناب یہ میرا مقدمہ ہے، جلدی سنیں، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ کہ قاتلانہ حملے کا میڈیکو لیگل کروائے بغیر کیسے مقدمہ ہو سکتا ہے؟ عمران خان صاحب نے تو میڈیکو لیگل کروایا ہی نہیں ہے۔ میڈیکو لیگل جو ہوتا ہے وہ میڈیکو لیگل ہوتا ہے اس تھانے کی حدود کے اندر جہاں واقعہ ہوا ہے یا اس ضلع میں۔ تو عمران خان صاحب تو وزیر آباد میں حملہ ہوتا ہے 3 گھنٹے سفر کر کے لاہور آ کر اپنے اسپتال شوکت خانم میں داخل ہو جاتے ہیں، سوالات کئی اٹھ رہے ہیں۔ تو اسی وجہ سے یہ جو ISPR کا کہنا کہ جناب الزامات نہ لگائیں اور سنسنی نہ پھیلائیں، یہ بات غلط نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ پاکستان میں کسی فوجی افسر کے اوپر الزام لگے گا اس کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی، مگر یہاں مسئلہ یہ ہے کہ سامنے عمران خان صاحب ہیں، عمران خان صاحب کے پاس ثبوت ہیں تو سامنے رکھیں۔ اب وہ جو سوال کہ اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب نام کیوں لے رہے ہیں، آج پرویز الہی صاحب ان سے ملاقات بھی کرنے گئے تھے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ویسے تو اللہ لمبی زندگی دے، 72 سال کے ہو گئے ہیں، سیاسی زندگی عمران خان صاحب کو اپنی محدود ہوتی نظر آ رہی ہے اگلے 3-4 ماہ میں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں مئی ہے، جون، جولائی، اگست، 3 مہینے عمران خان صاحب کے پاس، 3.5 مہینے لگا دو، 4 مہینے عمران خان صاحب کے پاس، میکسیمم 4 مہینے۔ ان 4 مہینوں کے اندر اگر عمران خان صاحب کچھ کر سکے تو ٹھیک، ورنہ عمران خان صاحب کو اس بات کا اندازہ ہے کہ اس کے بعد دال نہیں گلنی، اس کے بعد حالات اور ہوں گے۔ وہ جو بلاول بھٹو زرداری نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کے فوج کے اندر جو سہولت کار تھے ان کو تو ہم نے باعزت طریقے سے اللہ حافظ کہہ دیا، گھر بھیج دیا، ظاہر ہے باجوہ صاحب اور فیض امین کی طرف اشارہ تھا۔ دوسرے سہولت کار جو ہیں وہ بھی آئندہ انتخابات سے پہلے نہیں ہوں گے، چیف جسٹس کی طرف اشارہ۔ اب باتیں کھل کر سامنے آ گئی ہیں، اب اولا کیا رکھنا، پارلیمنٹ کے اندر تقریریں ہو گئی نا، اب بات چھپا کر کیا بات کرنا۔ عمران خان صاحب کو اندازہ ہے کہ آہستہ 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 سسٹم کے اندر جو ان کی جان ہے وہ ختم ہوتی جائے گی۔ چیف جسٹس صاحب ریٹائر ہو جائیں گے، جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کچھ فیلڈنگ لگا کر گئے تھے، ان میں سے کچھ ریٹائر ہو گئے، کچھ ستمبر تک ریٹائر ہو جائیں گے، جنرلز کی بات ہو رہی ہے۔ تو عمران خان صاحب کے لیے حالات ستمبر سے پہلے اگر سازگار ہو سکے تو ہو جائیں گے، اس کے بعد کچھ نہیں ہونا۔ تو لہٰذا خان صاحب اب وہ جو میں نے گزارش کی تھی نا کہ اب وہ خود نکل کر سامنے آ گئے ہیں، جتنا کچھ ان کی جھولی میں ہے، جتنے تیر ان کے ترکش میں ہیں وہ سارے کے سارے چلا رہے ہیں۔ پہلے نام نہیں لے رہے تھے، ایک بار نام لیا تھا یا کچھ بار لیا ہوگا، لیکن وہ ایک لیا تھا 3 نومبر کو 2022 کو جب ان کے اوپر حملہ ہوا تھا میجر جنرل عاصم فیصل نصیر کا۔ اس کے بعد ایک آدھی بار کہیں انٹرویو وغیرہ میں لیا،
لیکن اب پھر انہوں نے نام لیا ہے. جب انہوں نے نام لیا تب آئی ایس پی آر نے، ایک تو 3 نومبر کے واقعے کے بعد آئی ایس پی آر کی ایک وضاحت آئی تھی، ایک موقف آیا تھا، ایک آج آ گیا. ان کا آج موقف کیوں آیا؟ اس لیے آیا کہ وہ نام لے رہے ہیں، اور دوسرا اس لیے کہ حکومت کو، جو میرے سورسز ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جناب اس معاملے پر کارروائی کریں. اسی وجہ سے وزیر اعظم شہباز شریف اور آصف زرداری صاحب نے کل اسٹیٹمنٹ دی ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ اب پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ اب اگر عمران خان صاحب باز نہیں آئیں گے تو ان کے خلاف بطور فوج ادارہ جو ہے وہ خود ایکشن، قانونی کارروائی کرے گا. قانونی کارروائی کیا ہوگی؟ مقدمہ درج ہوگا، ایف آئی آر درج کروائی جائے گی، وزارت دفاع کی طرف سے کروائی جاتی ہے، یا وہ فیصل نصیر صاحب خود کرواتے ہیں، کون کرواتا ہے کچھ نہیں پتہ، لیکن فوج اس میں آئے گی ایکشن میں. تو وہ جو ایک اکثر میں گمان کا کیا کرتا تھا نا اظہار، کہ عمران خان صاحب مجھے تیزی کے ساتھ الطاف حسین بنتے نظر آ رہے ہیں. اب عمران خان صاحب کا جو ہے وہ صبر کا پیمانہ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہوا ہے، کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، ستمبر بیچ میں آ رہا ہے. تو ستمبر سے پہلے عمران خان صاحب کو الطاف حسین کی طرز کی کوئی حرکت نہ کر بیٹھے، الگ بات. ورنہ پھر عمران خان صاحب اگر اسی طرح یہ چلتے رہے تو عمران خان صاحب ستمبر کے بعد بھی تو عمران خان صاحب کے خلاف جو ان کے اوپر جو جینون مقدمات ہیں اس میں ان کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. مقدمات سے نااہلی ہے تو نااہلی سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، جیل جانا ہے تو جیل جانے سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ جو فیلڈنگ لگی ہوئی تھی وہ بھی ختم ہو جائے گی، چیف جسٹس صاحب بھی چلے جائیں گے. تو لہٰذا اب آہستہ آہستہ کچھ لوگ جو فوج سے، جو جنرل قمر جاوید باجوہ کی باقیات، فیض حمید کی باقیات کہے جا رہے تھے، کچھ وہ سائڈ پر ہو گئے. تو فوج بھی اب اشارے کرنا شروع ہوگی کہ اب ہم بھی اس پوزیشن میں ہیں کہ عمران خان کے خلاف کارروائی کریں. اور عمران خان صاحب ظاہر ہے وقت نہیں ہے تو وہ بھی کھل کر کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کھیل نہیں پائیں گے. پرویز الہی صاحب نے ان کو جا کر یہی کہا ہے کہ ذرا سنبھل کے، حالات اچھے نہیں ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.